بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرسیکیوشن کے موضوع پر ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمدیوں کو پاکستان میں کیسے مصائب اور مظالم کا سامنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس شخص پر ایمان لائے ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق خدا تعالیٰ کے حکم سے آخری زمانے کا امام بن کر آیا۔ وہی شخص جو مسیح موعود بھی ہے، جو مہدی بھی ہے، وہی شخص جو سر سے پاؤں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، وہی شخص جو آپ کی شریعت کو، وہی شخص جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دنیا کو متعارف کرانے کے لیے دن رات کوشش میں لگا رہا، وہی شخص جو مسیح بھی ہے، جو مہدی بھی ہے، جو ایک نبی بھی ہے، جن کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو آپ کی تعلیمات سے متنفر کرنے کے لیے معاندین نے آپ کی تعلیم کو کس طرح سے بگاڑ کر اور مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کبھی غلط حوالے دے کر اور کبھی نامکمل بات کو بیان کر کے۔ اس پروگرام کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی درست تعلیم سے متعارف کرائیں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں مسجد فضل لنڈن کے امام اور جماعت احمدیہ برطانیہ کے مبلغ انچارج محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، اور ہڈرسفیلڈ کے مربی سلسلہ مکرم محترم لائق احمد طاہر صاحب، اور سولیسیٹر داؤد احمد خان صاحب۔ تو داؤد صاحب، ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے بار پروگرام میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان کے ضلع لیا میں کچھ بچوں کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ اگر آپ ہمیں دے سکیں۔ بالکل، پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، ناظرین کو انفارم کیا تھا کہ لیا ولیج میں ڈسٹرکٹ میں 5 احمدی دوست کو قید کیا گیا ہے، اس میں سے 4 بچے ہیں، اور بالکل جھوٹے الزام پہ، یہ الزام کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بالکل معصوم 4 بچے ہیں وہاں پہ، ان کو اب 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں قید کیے گئے وہاں جیل میں، ایک ایڈلٹ جیل میں، اور ان کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک قید ہیں، انویسٹیگیشن چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ اپڈیٹ ہے کہ کچھ جماعت احمدیہ کے نمائندوں سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور ان کے یہ بھی اطلاع ملی ہے، ان کے والد صاحب بھی ان سے، کچھ بچوں کے پیرنٹس بھی ان سے مل سکے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات میں بتا دوں ان کو کہ وہ بچے کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جن کے امتحان شاید مارچ کے شروع میں امتحان بھی ہیں، تو وہ اس کے لیے بیچارے تیاری کر رہے ہیں اس وقت جیل میں۔ بالکل، تو لیکن یہی خبر ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہادری دکھا رہے ہیں اور خوشی سے ویسے وقت گزار رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے اور جماعت احمدیہ کے لیے۔ ان کی ہمت تو ہے، جیل کا امتحان تو پہلے ہی ہے جس سے گزر رہے ہیں، بالکل، اس کے ساتھ امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور داؤد صاحب، ابھی ہم ریسنٹ واقعات کا جب ذکر کر رہے ہیں، پرسیکیوشن کے انسیڈنٹس کا، تو ایک سیالکوٹ کی مسجد کے سلسلے میں بھی کچھ خبر پچھلے دنوں میں اپڈیٹ دے دوں۔ سیالکوٹ میں ہمارے کچھ دن پہلے 11 فروری کو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ ہمارے ایک مسجد میں کچھ لوکل جہاں پہ مخالفت ہے وہاں پہ ایک گرینیڈ پھینکا گیا تھا مسجد کے کورٹ یارڈ میں۔ یہ بہت ایک سیریس انسیڈنٹ ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ اس وقت نماز نہیں ہو رہی تھی، تو جو انجریز تھے وہ بہت کم تھے۔ ایک ہمارے احمدی دوست بشیر احمد سلوہی صاحب انجر ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے زیادہ وہاں پہ انجریز نہیں ہوئے، لیکن وہ یہاں پہ آج کل ڈر ہے کہ وہاں پہ لوکل ایکسٹریمسٹ کا زیادہ فورس نہ چلے، لیکن یہ بھی ایک ہے کہ حالات وہاں پہ آج کل مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے۔ اور داؤد صاحب، ابھی جس طرح یہ بھی سیالکوٹ کی مسجد کا بھی آپ نے بتایا ہے، میں نے جب اس خبر کو سنا تھا تو وہ ایک پاکستان کے کسی نجی ٹیلی ویژن چینل پہ یہ خبر آئی، اور آئی جسٹ گاٹ ہاف آف اٹ۔ اس کے بعد میں تقریباً 3 گھنٹے بیٹھا اس چیز کا انتظار کرتا رہا کہ وہ خبر شاید دوبارہ آئے، لیکن وہ ایسی نیگلیجبل سمجھی گئی کہ وہ دوبارہ اس کی کوئی عطا پتہ نہیں تھا، حالانکہ ایک بڑا میجر انسیڈنٹ تھا۔ دوسری چیزوں پہ رپورٹ کیا گیا، کسی مزار کا عرس دکھا رہے تھے، اس پہ لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے دکھا رہے تھے، یہ سب دکھاتے رہے، لیکن اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ایک آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں میڈیا یعنی کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، ان سب کا بڑا کردار نظر آتا ہے۔ جب ہم سویلائزڈ سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں تو میڈیا تو ایک علم بردار ہوتا ہے شعور کا، آگہی کا، علم کا، نالج کا،
پاکستان میں جب پرسیکیوشن کی بات آتی ہے تو اس میں میڈیا کا کردار کس طرح سے پرسیکیوشن میں میڈیا کوئی رول پلے کرتا ہے؟ پاکستان میں آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. پاکستان میں اس وقت ایک بہت ڈپریسنگ اسٹیٹ ہے میڈیا کے خاص طور پہ. میڈیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ڈیولپڈ سویلائز سوسائٹی میں کہ میڈیا کا پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں, ایجوکیٹ کرنے میں, لوگوں کو ایک سچائی کی طرف سچائی دکھانے کے لیے, جہاں پہ اگر اور سورسز پولیٹیکل ہو یا اور سوشل سورسز ہو جہاں پہ ان کو وہ انفارمیشن نہیں مل سکتا, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیا سے یہ انفارمیشن ملے گی. جی. اور اس میں اگر دیکھا جائے جماعت احمدیہ کے تو اب پچھلے 25 سال سے جو آرڈیننس 20 کے بعد جو لیجسلیشن ہمارے خلاف, بارہا پولیٹیکل فورسز جماعت احمدیہ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں اگر اور کوئی بھی آپ ملک دیکھ لیں تو ضرور ایسے ہوتا ہے کہ میڈیا آتا ہے اور جو کاز پولیٹیشنز نہیں اٹھاتے وہ میڈیا کے بلند آواز میں کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں آج کل, پاکستان کا میڈیا بالکل ٹوٹلی خاموش ہے. کبھی کبھار کوئی ذکر آ گیا, کوئی بات آ گئی, چھوٹے سے کوئی نیگلیجبل ذکر جس طرح ہم نے کہا تھا اخبار میں یا ٹیلی ویژن پروگرام میں, بالکل اینڈ میں نیوز کی خبروں میں. تو یہ ایک بہت افسوسناک ایک حالات ہیں آج کل میڈیا میں پاکستان کے, کہ سنسیشنلائز خبریں سنا دیں گے, یہ بتا دیں گے کہ کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے یا سیاست میں کیا جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں, پولیٹیشنز کو ایک اسٹوڈیو میں بلا کے ان کے آپس میں لڑائیاں کرا لیں گے. لیکن یہ بیسک باتیں نہیں بتائیں گے کہ بیسک ہیومن رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی ریبل فورسز کر رہے ہیں, حکومت اس ملک کی حکومت کر رہی ہے یہ ظلم, اور ان باتوں کو اگنور کیا جا رہا ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ بچوں کے بارے میں میڈیا بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتا ہے. ایسے مغربی ممالک میں اگر بچوں پر اس قسم کا ظلم ہو رہا ہو تو دیکھیں صبح شام ان کی خبریں آئیں گی, اخبارات بھرے پڑے ہوں گے اس سے. پاکستان میں کیا صورت ہے؟ پاکستان میں کوئی اس کی خبریں آئی ہیں اچھی طرح؟ بہت. یہ جو مثلا جو لیا ڈسٹرکٹ کی جو خبر ہے وہ بہت کم, ایک شاید اخبار ہے ڈیلی ٹائمز ہے, نیشنل نیوز پیپر ہے. اس کے علاوہ جو میجر براڈ شیٹس ہیں, جو میجر ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ براڈ کاسٹ ہیں, بہت کم اس خبر کو اٹھا رہی ہیں. اور اس کے اگر کمپلیٹ کانٹراسٹ اگر آپ کریں, مثلا یونائٹڈ کنگڈم میں اگر کوئی ایسی خبر ہو جائے, بے شک ایک بچہ کا ذکر ہو, کوئی چھوٹا سا ولیج ہو کہیں نارتھ میں, ایسے اس خبر کو وہ پکڑ لیتا ہے نیوز میڈیا, چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس کا پورا انفارمیشن, پورا ڈیٹیل اور اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ شروع ہو جائے, تب تک وہ بات چھوڑتی نہیں ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ احمدی ہیں, بچے تو ہیں بہرحال, لیکن کیونکہ احمدی ہیں اس بات کو اٹھاتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں. اور پولیٹیشنز اور پولیس جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دے رہے ہیں. جی بالکل. اور اس میں میڈیا کا ایک یہ بھی اس لحاظ سے بڑا وہ رول بن جاتا ہے نا کہ لوگ تو وہاں سے رول ماڈلز ان کو میڈیا سے ملتے ہیں. فیشن کی بات ہو یا کسی چیز کے بارے میں نقطہ نظر بنانے کی بات ہو, پولیٹیکل ویو پوائنٹ, وہ وہیں سے لوگ لیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ نیگلیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلا کے لوگوں کو وہاں پہ قتل کے فتوے دلوائے جاتے ہیں. تو کیسا برا اس کا اثر پڑتا ہوگا اور کتنا ڈیپ ڈاؤن جاتا ہوگا اس چیز کا اثر. بہت شکریہ داؤد صاحب. آگے ہم اب پروگرام کو چلاتے ہیں. لائک صاحب, پچھلے بار پروگرام میں آپ انصاری صاحب کے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے, وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نامکمل رہ گیا تھا. میں سوال یہاں پہ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں. سوال جو پوچھا تھا انہوں نے, اعتراض جو کیا تھا انہوں نے, وہ یہ کیا تھا کہ حضرت مرزا غلام قادیانی صاحب مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص صلیب پر مرے وہ لعنتی کی موت مرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے, لیکن یہودی لٹریچر میں یا بائبل میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ صلیب پر مرنے والا لعنتی کی موت مرتا ہے. تو اگر آپ اپنے سوال کا جو جواب آپ دے رہے تھے اسے مکمل کرنا چاہیں گے. اس سوال کا مختصراً جواب تو دیا تھا. دراصل سوال بڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ اس کا جواب بڑا تفصیلی ہوتا ہے تاکہ تسلی ہو. انہوں نے بنیادی جو سوال اٹھانا چاہیے تھا